السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز کی تیری رضا کے واسطے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز کی تیری رضا کے واسطے۔ بن خدا کا بندہ اور پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے تیری بندگی اچھی نہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ عزیزا یاد رکھ جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ کوئی جائے تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام کونین کے لیے سراپا رحمت اور منبع رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر مابعوث فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہی انسان اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پورے کا پورا دین اسلام، پورے کے پورے قرآن کی تعلیمات، صحیح احادیث کی پیروی اس بندے کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے چاہنے کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی عز و جل کی رحمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہیں، جس کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نازل کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے رسول اکرم سید عالم ساقی کوثر نبی رحمت تاجدار مدینہ علیہ السلام کی پیروی میں، ان کی اتباع میں کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر دن رات میں
24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا رکن، دوسرا بڑا فرض جو ہے وہ 24 گھنٹے میں دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں، جو ہر مسلمان بالغ اور عاقل مرد اور عورت کے اوپر یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور ان نمازوں کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے۔ جب رسول اکرم نور مجسم سید الاعظم امام الاعظم سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ درمیانی نماز کون سی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی اس وقت کو بڑی اہمیت دی، پوری سورت نازل فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر زمانے کی قسم یا وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے۔ اور نیک اعمال میں پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پہلا کام ایمان لائے، دوسرا کام نیک اعمال کیے، تیسرا کام حق بات کی نصیحت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور اگر مشکلات آتی رہیں، بیماریاں آتی رہیں، لاچاریاں آتی رہیں، تنگ دستیاں آتی رہیں، مصائب آتے رہے، مشکلات آتی رہیں، تو ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے اوپر مسجد میں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت میں نے ابتدائی خطبہ میں بھی تلاوت فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے وہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے رکا ہوا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، نیکیوں میں دلچسپی لیتا ہے، انٹرسٹنگ لیتا ہے۔ جب برائی کا کام آتا ہے تو اسے ناگوار گزرتا ہے، جب نیکی کا کام آتا ہے تو وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نیکی کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ولولہ آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔
کیوں مقبول ہیں؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اس کی نمازیں اس کے گناہوں سے اسے روکے ہوئے ہیں۔ تو نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کا سبب ہے، اس بادشاہ کے ہاں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام مالکوں کا مالک ہے، جو تمام حاکموں کا حاکم واحد ہے۔ ایک گندا بندہ، حقیر سا انسان اس کی بارگاہ میں 5 وقت باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر حاضری کے لیے آتا ہے، اور اپنی جبین، اپنی پیشانی جو اس کی عزت، اس کے مقام اور مرتبے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کو خاک پر رکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور یہ صدائیں بلند کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرا رب پاک ہے اور بلندیوں والا ہے۔ تو اس انسان کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کے اندر انسانوں کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ آگے چلو، جب وہ آگے چلتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پیچھے چلو، پیچھے چلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دائیں مڑ جاؤ، پھر بائیں مڑ جاؤ، پھر نیچے بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ کئی گھنٹے ان کو یہ مشق کروائی جاتی ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے مالک کا، اپنے افیسر کا حکم ماننے والے بن جائیں، یہ یس ہی کہیں نو نہ کہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے اس کے اوپر جو پہلی پریکٹس ہے، اس کے اوپر جو پہلی ضروری چیز ہے، وہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ گویا نماز میں انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے، جو کچھ بھی تلاوت کرتا ہے، وہ تنہائی کی صورت میں ہو یا باجماعت کی صورت میں ہو، تو کس سے باتیں کرتا ہے، کس سے گنگناتا ہے، کس سے وہ عرض کرتا ہے؟ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ قرآن پاک کو بطور ناظرہ یا حفظ قرآن سمجھا جاتا ہے، لیکن کاش ہم مسلمان قرآن کو سمجھنے والے ہو جائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ قرآن جو ایک مکمل قانون زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ گویا قرآن کو ناظرہ پڑھنا، قرآن کو چھونا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو حفظ کر لینا، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن مسلمان کی معراج، انسان کی بلندی، انسان کا مقام اور مرتبہ، انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات جو ہے وہ قرآن فہمی میں ہے، قرآن کو سمجھنے میں ہے۔ اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کی سند صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نمازی کے لیے
نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ اس نے نماز میں پڑھنے والی عبارت کو سمجھا۔ نمازی کے لیے نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ اس نے نماز کو سمجھا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ نماز میں جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو تسبیحات کہہ رہا ہے، جو اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، تو اگر وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا، جتنا بھی وہ سمجھ رہا ہے اس کے مطابق اس کو نماز سے حصہ مل رہا ہے۔ 10 روپے کی، 20 روپے کی یا 30 روپے کی کسی بھی بک سینٹر سے آپ ترجمے والی نماز لے لیں اور آپ کوشش کریں پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے، اس کا ترجمہ سیکھیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ سیکھیں۔ پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھیں۔ پھر دیگر جو چند ایک صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں۔ پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے یہ جانیں، سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے یہ جانیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جانیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ اس کے معنی اور مفہوم جانیں۔ پھر اتحیات پہ بیٹھ کر اتحیات کا مطلب سیکھیں، درود شریف کا مطلب سیکھیں۔ پھر آخر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو سنت دعائیں ہیں، ان کا ترجمہ سیکھیں۔ 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ کی آپ محنت کریں تو آپ مکمل نماز جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آپ سیکھ جائیں گے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جو بھی آپ چیز تلاوت کریں یا پڑھیں تو اس کے پیچھے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن میں دہرائیں، تو آپ کو نماز میں انشاءاللہ تعالی عز و جل خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ آپ کی نماز کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کی نماز کے اندر لذت آ جائے گی، آپ نماز کو بنانے والے بن جائیں گے، آپ نماز میں کامیاب ہونے والے بن جائیں گے۔ اور ہر وقت میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، ننھے منھے بچوں اور میری اسلامی بہنوں، نماز کے اوپر محنت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کی نمازیں صحیح نکلی، پوری نکلی، تو اس کی برکت سے اس کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ گویا نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین سبب ہے۔ ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی 5 وقت کا نمازی بنانا ہے۔ جس گھر میں رہنے والے تمام افراد 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جس گھر کے رہنے والے افراد میں سے کچھ افراد بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا نہیں کرتے، تو ایسے گھر میں خدا کی رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں کیا ہوگا؟ انکم تو بہت زیادہ ہوگی، پیسے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ لوگ تو خوبصورت ہوں گے، جوان ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ بیماریاں، لاچاریاں، تنگ دستیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جائیں گی۔
صحابہ کبار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے نماز کو سیکھا، نماز کو سمجھا، نماز کی فہم و فراست حاصل کی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کی، نمازیں بنائی، نمازوں کے اوپر محنت کی۔ تو ہم نے بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں پر محنت کرنی ہے۔ اپنے گھر میں ایک ایک فرد کے اوپر ہم نے محنت کر کے اس کو نمازی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا زندگی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔